والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ محترم حضرات، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے نئے سال کی آمد ہے۔ اسلامی نیا سال شروع ہونے والا ہے محرم الحرام۔ اس مہینے کے اندر اسلامی تاریخ میں بہت سے واقعات ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ تو ہم جانتے ہی ہیں، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ کربلا کے میدان میں جام شہادت انہوں نے نوش کیا، لیکن اسی مہینے کی پہلی تاریخ کو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بھی جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ ان سے ہم عام طور پر ناواقف ہیں۔ محترم حضرات، اسلام جب فاران کی وادیوں سے طلوع ہونا شروع ہوا تو اسلام کے لیے جو قربانیاں دیں وہ صحابہ کرام کی عظیم جماعت تھی، جو دھیرے دھیرے بڑھتی گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج فرمایا تو اس وقت 1,24,000 سے زیادہ افراد حج میں شریک تھے۔ تو صحابہ کرام کا جو قافلہ ایک دو آدمی سے شروع ہوا تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے محنت، اللہ سے دعا، اس کے بدولت یہ قافلہ بڑھتا گیا۔ آج جو دین ہمارے پاس ہے، یہ ہم تک جو پہنچا ہے، اس میں سب سے زیادہ جو قربانیاں ہیں وہ صحابہ کرام کی ہیں۔ جب انہوں نے ایسے وقت میں اسلام کا نام لینا محال تھا، لوگ مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، بائیکاٹ کر دیتے تھے، لیکن صحابہ کرام جنہوں نے ایک بار اسلام قبول کیا، انہوں نے دنیا کی ہر تکلیفیں سہیں، مصیبتیں اٹھائیں، فاقے کیے، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر ظلم و ستم کا ہونا انہیں گوارا ہوا، لیکن اس دین کے ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ ہمارے صحابہ کرام ہیں۔ آج ہمارا دین اگر مسلم ہے تو انہیں صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ آپ کوئی بھی حدیث آپ تک پہنچ ہی نہیں سکتی ہے جس میں صحابہ کرام کا واسطہ نہ ہو۔ قرآن انہی صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اسلام جو دین ہے، جو تحریف سے پاک ہے، جس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا ہے کوئی، یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اسلامی سرحدیں بڑھائیں، اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے دین کو بھی ہر طرح کہ اس کے اندر تحریف نہ ہو، اس طرح اس موقع کے اعتبار سے کوششیں کی۔ کبھی قرآن کریم جو لوگوں کے سینوں میں الگ الگ تھا اس کو جمع کیا، احادیث کا جمع کیا، یہ سب صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آپ بخاری شریف کی حدیث اٹھائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحابی، ہمارے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو۔ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچہ کر دے تو صحابہ کرام نے اگر اپنے ہاتھوں سے 100 گرام 50 گرام اگر انہوں نے گیہوں یا جو وغیرہ صدقہ کیا ہوگا تو اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ صحابہ کرام کا وہ مقام و مرتبہ ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھیے، آپ کو ہر آیتوں کے اندر تقریباً ملے گا اولئک هم الراشدون، اولئک هم المفلحون۔ اس کے مخاطب کون ہیں؟ ان کو قرآن کہہ رہا ہے یہی کامیاب ہیں، یہی ہدایت پر ہیں۔
صحابہ کرام کے بارے میں۔ آج ہم میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہہ دیتے ہیں نحن رجال ہم رجال، ہم بھی آدمی ہیں وہ بھی آدمی تھے۔ اس میں تو صحیح بات ہے، وہ بھی آدمی تھے، فرشتے نہیں تھے یا نبی نہیں تھے، ان کا مقام نبی تک نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کی قربانیوں کی وجہ سے ان کو جو مقام دیا ہے وہ ہم میں سے کوئی پوری زندگی کتنی عبادت کر لے نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ایک گناہ صغیرہ بھی نہ کرے، ولی بن جائے تو بھی صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ قرآن نے ان کے ایمان کو دنیا والوں کے لیے کسوٹی قرار دیا۔ آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ ایسے جیسے صحابہ ایمان لائے۔ ہمارا ایمان تب قبول ہوگا جب صحابہ جیسا ایمان ہو، صحابہ جیسی نماز ہو، صحابہ جیسا دین ہو۔ عرض یہ کرنا تھا کہ تمام صحابہ کرام اس پر امت کا اجماع ہے، عادل ہیں، سب نے دین کے بارے میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کی، انہوں نے دنیا کے لیے اپنا سودا نہیں کیا۔ آپ صحابہ کرام کی تاریخ پڑھیں، اللہ نے انہیں حکومتیں دیں، ان کی کوشش صرف اور صرف اسلام کی نشر و اشاعت تھی، اسلام کا پھیلنا پھولنا تھا۔ انہوں نے عام آدمی کا جو خرچہ ہے اتنا ہی خرچہ اپنا بیت المال سے لیا۔ ایک جوڑا کپڑا تھا تو اس پہ پیوند لگے ہوئے تھے، نیا کپڑا انہوں نے بیت المال سے نہیں لیا۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں غور کریے، جن کے زمانے میں اسلام کی سرحدیں بہت وسیع ہو گئی۔ آرمینیا، آذربائیجان، مصر، تیونس وغیرہ یہ سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا۔ دنیا کی دو سپر طاقتیں تھیں اس وقت، ایران اور روم، یہ دونوں طاقتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ختم ہوئی۔ ایران فتح ہوا، روم کے ایک ایک علاقے دھیرے دھیرے اسلامی سرحد میں داخل ہونے لگے۔ روم کا جو بادشاہ تھا اس کو قسطنطنیہ میں پناہ لینی پڑی۔ ایسا بادشاہ جس کی سرحد ایک ملک نہیں، دو سپر پاور طاقتوں پر بھی وسیع ہو گئی تھی۔ جب فلسطین فتح ہوا، وہاں کے عیسائی پادریوں نے یہ شرط رکھی کہ ہم مسجد اقصی مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ امیر المومنین جو ہیں وہ آئیں اور ہم سے براہ راست صلح کی شرط لکھوائیں۔ یہ خبر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے صحابہ کرام کے مشورے سے مدینہ سے نکل پڑے، اور تنے تنہا تھے، ساتھ میں ایک غلام، سواری ایک تھی، کپڑے بھی پیوند لگے ہوئے تھے۔ کون جا رہے ہیں؟ امیر المومنین۔ آج جو 50-60 جو ملک ہیں، ان سب ملکوں کے اکیلے بادشاہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ کوئی فوجی دستہ نہیں، کوئی قافلہ نہیں، کپڑے بھی پیوند لگے ہوئے، اور سواری بھی دو نہیں، ایک۔ کبھی غلام سوار ہوتا، کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوار ہوتے۔ جب یہ قافلہ پہنچا فلسطین میں تو اس وقت کے جو مسلمان تھے انہوں نے حضرت امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، ہم مشورہ کے لیے جا رہے ہیں، صلح کی شرطیں لکھوانی ہیں، آپ کپڑے اپنا چینج کر دیں۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ فرمایا تھا جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، اور وہی جملہ اگر آج ہم اپنی زندگیوں میں اتار لیں تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت حق کو اجاگر کرنے سے نہیں روک سکتی ہے۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں جنہیں ہمیں اللہ نے اسلام کے ذریعے عزت دی ہے۔ آج ہماری جو عزت ہے صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے ہے، اسلامی احکام کے ماننے کی وجہ سے ہے، قرآن و شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں حکومتیں مل گئیں ہم کامیاب ہو گئے، ہمیں جو ملا ہے صرف اسلام کے بدولت ملا ہے۔ آج اگر ہم شریعت پر پورے طور پر چلنے والے بنے تو آج بھی ہمیں وہی عزت ملے گی جو اللہ نے صحابہ کرام کو دیا، اس کے بعد جو بادشاہ ہوئے، جو مسلم خلیفہ ہوئے، ان کو دیا۔
ہم شریعت میں چلتے کہاں ہیں؟ جہاں شریعت ہماری من کی ہوتی ہے وہاں چلتے ہیں، جہاں شریعت ہر جگہ رہنمائی کرتی ہے لیکن ہمارا وہاں دنیا کو دکھلاوا کرنا ہوتا ہے، رسم و رواج اپنانا ہوتا ہے، ایسے موقع پر شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں بھائی، شریعت ہر موقع کے لیے ہے، خوشی کا ہو، غم کا ہو، شادی کا ہو، کوئی بھی موقع ہو، شریعت کے اصول ہیں۔ آپ شریعت پر عمل کریں، آپ اسلام کے ماننے والے بنیں، آج بھی وہی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ اسلام کے اندر یہ قانون، اسلام جو ہے یہ کوئی انسانوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس کی فطرت کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ دلوں کو کھینچے گا اپنے جانب، لوگوں کو اپنے جانب بلائے گا۔ لیکن فرق کیا ہے؟ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن حقیقت میں اسلام کی پوری طرح ہم سے ترجمانی نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں۔ صحابہ کرام نے حکومتیں ملی تو بھی ویسے ہی تھے، مصیبتیں آئیں تو بھی ویسے ہی تھے، فاقے ہوئے تو بھی اسلام پر پورے مکمل طور پر عمل کرنے والے تھے، ان کی زندگیوں میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ پھر اللہ نے وہ منظر دکھایا کہ ایک ملک سے دو ملک، ایک سرحد سے دوسری سرحد، ایشیا سے افریقہ، افریقہ سے یورپ، کئی ملکوں تک اسلام اسی زمانے میں پھیل گیا تھا، جبکہ وہ ایسا وقت تھا جو آج کا انٹرنیٹ ہے اس طرح کا نہیں تھا۔ صحابہ کرام میں جو خلفائے راشدین ہیں، ان کی مدت خلافت صرف اور صرف 30 سال کچھ مہینے ہیں، انہی کے زمانے میں اسلام بہت دور تک پھیل چکا تھا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسلامی نیا سال شروع ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسلامی سال کی شروعات ہجرت سے واقعے سے فرمائی ہے۔ جس سال مسلمانوں نے ہجرت کی اسی سال کو مشورے میں لا کر اسلامی سال کی شروعات ہوئی۔ آج 1445 ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائے ہوئے 1445 سال گزر گئے۔ یہ انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ایسا عظیم بادشاہ اسی محرم کے مہینے میں ایک فیروز نامی بدبخت نے آپ کو نماز کے اندر شہید کر دیا۔ ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دلوں کو درست کریں، ان کے بارے میں دل میں ذرہ برابر بھی کوئی شک کی بات نہ ہو، کیونکہ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا لا تسبوا اصحابی، صحابہ کے بارے میں برا بھلا نہ کہو، قرآن نے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ۔ ایسا ہے کہ صحابہ میں درجات میں اختلاف ہے، کچھ زیادہ فضیلت والے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا، اللہ نے ہر ایک سے اچھائی کا وعدہ کیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، صحابہ کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا ہے، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اسی طرح بے شمار آیتیں۔ تو ہم کون ہوتے ہیں صحابہ کے بارے میں اپنے دل کے اندر بدعقیدتی کو لانے والے، ان کے بارے